چونکانے والی بات یہاں پر یہ آ رہی ہے کہ برابر ایران کے اندر سے جو موساد کے ایجنٹس ہیں جو اور ہائی ڈینسٹی جو بمس ہیں وہاں پر وہ برابر پکڑے جا رہے ہیں۔ ابھی جو خبر آ رہی ہے ایران کی طرف سے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایران فراجہ پولیس ریفیوز اے 225 kg مطلب 225 کلو گرام کا ایک الیکٹرانک بم ویسٹ تہران سے ملا ہے اور اس کو پوری طریقے سے ڈیفیوزڈ کر دیا گیا ہے۔ اس تو خبر یہاں پر سب سے ایک مین چیز یہ بتاتی ہے کہ جس طریقے سے ڈیلی ایران کے اندر سے الگ الگ پروونسز سے خرم آباد ہے اور ویسٹ اذربیجان ہے اور تہران ہے، وہاں سے برابر جو موساد کے ایجنٹس ہیں اور ان کے ساتھ میں جو اکوپمنٹ وہ یوز کر رہے تھے، جو ایرانین آفیشلس ہیں، جو ایرانین کمانڈرس ہیں اور نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں، ان کو اسیسینیٹ کرنے کے لیے برابر وہاں پر پکڑے جا رہے ہیں۔ اور ڈیلی یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایران ان کے اوپر کوئی رحم نہیں دکھا رہا ہے، ترنت ان کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو یا تو ان کو پھانسی دی جا رہی ہے یا ان کو گولی ماری جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جب ایک حائفہ جو شہر ہے اسرائیل کے اندر، وہاں کا جو میئر ہے، جب اس سے بات کی گئی کہ مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایران برابر حائفہ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، اتنا مطلب یہ ہے کہ جو اسرائیل کا جو انفراسٹرکچر ہے اس نے پوری طریقے سے ہلا دیا ہے، چاہے تیل اویو ہو یا شیر بابا ہو یا حائفہ ہو، پوری طریقے سے ان سٹیز کا جو انفراسٹرکچر ایران نے ہلا دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آئی ہیو اونلی ون ریکویسٹ، صرف میری ایک ریکویسٹ ہے اسرائیل کی سرکار سے، یعنی نیتنیاہو سے میری صرف ایک ریکویسٹ ہے۔ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پیس ود ایران، مطلب ہم امن اور شانتی چاہتے ہیں ایران کے ساتھ بھی اور اسرائیل کے ساتھ بھی۔ اس کے علاوہ دی ہیبرو نیوز پیپر یدیوت انہروت نے کلیمڈ کیا ہے کہ جو ایران کا جو اب یہ وار چل رہا ہے، جو ایران نے مطلب یہ ہے کہ 13 جون میں جو میزائل اٹیک کیے تھے پرومس 3، یہ تو ایران نے نام دیا تھا، لیکن اسرائیل نے جو نام دیا تھا اس میں اس نے کہا تھا کہ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ایران کے، وہ ان کو ایلیمینیٹ کرنا چاہتا ہے، ان کو ختم اور برباد کرنا چاہتا ہے۔ پوری جو نیوز ہے تفصیل سے سنیے کیا ہے۔ After initial estimates indicated that the operation in Iran would end within 2 weeks, the Israeli army clarified today that it is still unclear when it will actually conclude۔ یہاں پر دونوں ہی بول رہے ہیں، امریکہ بھی یہ بول رہا ہے کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے بارے میں 2 ہفتے کا ان کے پاس میں ٹائم ہے، تو 2 ہفتے کے میں وہ وچار و ومرش کریں گے، سوچیں اور سمجھیں گے کہ ان کو اٹیک کرنا ہے یا نہیں ایران کے اوپر۔ اور یہی جو یدیوت انہروت ہے، جو ہیبرو نیوز پیپر ہے، وہ بھی یہاں پر کلیم کر رہا ہے کہ ایران کا جو یہ پلان ہے، جو اس نے اٹیک کیا ہے، اس کا یہ پلان ہے کہ یہ 2 ہفتے کے اندر اندر ختم ہو جائے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دونوں ہی کنٹریز نے کچھ نہ کچھ بڑی پلاننگ کر رہی ہے۔ شاید یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو فردو نیوکلیر فیسلٹی ہے ایران کے اندر، اس کو تباہ اور برباد کر دینا ہے اپنے B-2 بمبر سے۔ اور جیسے B-2 بمبرز مزوری جو امریکہ کا جو ایئر بیس ہے وہاں پر وہ ڈپارٹ ہو گئے ہیں، ابھی میں نے اپنی پچھلی نیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ، اور اس کے ساتھ میں K-135 جو فیول ٹینکر ایروپلینس ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ میں ڈپارٹڈ ہو گئے ہیں، کیونکہ جب کوئی جنگی جہاز ہوا میں جاتا ہے اس کو لمبی دوری طے کرنی ہوتی ہے، تو اس کے پاس میں اتنا فیول نہیں ہوتا ہے کہ وہ واپس سے آ کر دوبارہ سے جو اس کا کام ہے اس کو انجام دے سکے۔ اس کے ساتھ میں ایک الگ سے ایک ٹینکرز کو ساتھ اس کے کیا جاتا ہے تاکہ آسمان کے اندر ہی جب فیول ختم ہونے لگے تو ٹائم سے پہلے اس کے اندر فیول مطلب فل کر سکے دوسرا پلین۔ اس کے علاوہ ایران کی طرف سے بھی خبر یہ آ رہی کہ برابر ایران کے اندر جو نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں اور جو ایران کے IRGC کے جو مین ممبرس ہیں ان کا اسیسینیٹ کیا جا رہا ہے۔ ابھی جو خبر آ رہی ہے ایران کی طرف سے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایرانین نیوکلیر سائنٹسٹ ڈاکٹر سید اسعار طباطبئی کامشیش واز اسیسینیٹڈ ان قوم الانگ سائڈ ہز وائف۔ مطلب نیوکلیر سائنٹسٹ ہیں ڈاکٹر سید اسعار، ان کو ان کی وائف کے ساتھ میں اسیسینیٹ کیا گیا ہے ایک قوم، ایران کا ایک شہر ہے وہاں پر۔ دوسری طرف یہاں پر خبر یہ آ رہی کہ IDF now believes no limit can be put on the duration of war with Iran and it may last for a long time۔ دوسری طرف یہاں پر اسرائیل یہاں پر یہ بول رہا ہے، یعنی IDF یہاں پر یہ بول رہا ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ کب تک یہ وار ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ابھی میں نے بتایا کہ یدیوت انہروت نے یہ کلیم کرا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر اندر
مطلب ایران جو ہے پوری طریقے سے سکسیس پالے گا جو نیوکلر ویپنز ایران بنا رہا ہے اس کے اوپر۔ اس کے علاوہ ایران کی طرف سے خبر آ رہی ہے کہ ایران کے اندر جو تہران جو وہاں کی کیپٹل ہے، راجدھانی ہے، وہاں سے لوگ ڈپارٹڈ ہونے شروع ہو گئے تھے، محفوظ جگہوں پر جانا شروع ہو گئے تھے، لہٰذا ان کی واپسی اب شروع ہو گئی ہے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ پتہ نہیں کہاں پر ایئر اسٹرائک ہو جائے، اسرائیل کی طرف سے کون ختم ہو جائے۔ جیسے میں نے اپنی نیوز میں نے آپ کو بتایا تھا، اپنی رپورٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایران برابر جو موساد کے جو ایجنٹس ہیں جو وہاں پر کام کر رہے ہیں، برابر ان کو پکڑ رہا ہے اور برابر ان کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے۔ لیکن سب سے ایک مین چونکانے والی بات یہ ہے کہ کچھ جو چینل 14، 12 ہیں اور جو اسرائیل کے جو اور دوسرے چینل ہیں، انہوں نے فیک نیوز یہاں پر پھیلائی ہوئی ہے۔ کچھ فوٹوز ایسے ہیں جو پہلے 13 جون یا اس سے پہلے کے فوٹوز ہیں، ان کو دکھایا گیا، بار بار دکھا رہے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی کی جو تازہ ایئر اسٹرائک ہے یہ اس میں سب یہ کام ہوا ہے، لیکن پروف کے ساتھ میں ایران بار بار ان فوٹوز پر کلیم یہ کر رہا ہے کہ جو فوٹوز، یہ مطلب ویڈیوز ہیں جو سرکولیٹ اب ہو رہی ہیں پورے ورلڈ کے اندر، یہ ابھی حال ہی کی نہیں ہے، یہ تازہ نہیں ہے، یہ 13 جون کے آس پاس میں ابھی جو اسرائیل اٹیک کر رہا ہے اس میں زیادہ ایران کو زیادہ نقصان نہیں ہو رہا ہے، جبکہ اسرائیل کو یہاں پر زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف ایران کے اندر یعنی تہران میں برابر لوگ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اور ویسٹرن الائنس کے خلاف، کہ یہ جو وار اسرائیل نے یہاں پر چھیڑا ہے وہ ان ایکسیپٹیبل ہے، مطلب اس کا کوئی مطلب معنی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل کو یہاں پر ڈر ہے اپنے بھوشیہ کا، اسرائیل کو یہاں پر ڈر ہے اپنے استتو کا، کیونکہ پوری طریقے سے اسرائیل نے ابھی تک یہاں پر کلیم نہیں کیا ہے کہ اس کے پاس بھی ایٹامک ویپنز ہیں، جس کے پاس ایٹامک ویپنز ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ سیلف ڈیفنس ہے۔ اگر ایران نیوکلر ویپنز اگر حاصل کرنا اگر چاہ رہا ہے تو وہ یہ بول رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ اسرائیل کی مطلب سوورٹی یا اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے بہت خطرناک یہاں پر ثابت ہو سکتے ہیں۔ یہ تو سراسر بدتمیزی ہے، یہ ناانصافی ہے۔ برابر آپ اٹیک کرتے ہیں غزہ کے ہاسپٹلس کے اوپر، ریڈ کرسنٹ سوسائٹیز کی جو وہاں پر ورکرز کام کر رہے ہیں، میڈیکل ورکرز، ان پر آپ اٹیک کرتے ہیں اور ان پر بھی آپ یہ بولتے ہیں کہ سیلف ڈیفنس ہیں۔ اگر وہ غزہ کے لوگوں کی اگر وہاں پر وہ مدد کر رہے ہیں، غزہ کے بچوں کی اگر مدد کر رہے ہیں، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، آپ ان پر بھی ایمبولینس پر اٹیک کر رہے ہیں، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ دوسری طرف آپ اٹیک بھی کر رہے ہیں اور اٹیک کھا بھی رہے ہیں، تو آپ برابر یہ بول رہے ہیں کہ یہ سیلف ڈیفنس ہے، یہ سراسر ناانصافی ہے، یہ اور بدتمیزی ہے اسرائیل کی۔ چلتے چلتے میں آپ سے ایک چیز میں بولوں گا کہ آپ سیف رہیں، سرکشت رہیں، محفوظ رہیں اپنے پریوار کے ساتھ میں۔ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا بھارت امن و امان میں رہیں، چین و سکون میں رہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہم سب ہیں آپس میں بھائی بھائی۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ آپس میں مل جل کر یہاں پر رہیں۔ ملتا ہوں میں اگلی ویڈیو میں۔ جے ہند۔